آگے پھر ابو طالب کے ایمان پر بات کرتے ہوئے ہمیں اس نقطے پر غور کرنا چاہیے کہ ان کا طرز عمل تاجدار کائنات کے ساتھ کیا تھا۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ وادی مکہ کے سردار قریش، بڑے بڑے طاقتور اثر رسوخ والے لوگ سب اس نبی آخر زمان کے دشمن ہو گئے ہیں، تو انہوں نے ارینج کیا کہ میرے محبوب، حضور ان کے محبوب تھے، میرے محبوب یہ دشمن ہو گئے ہیں، میرا جی چاہتا ہے میں مستقل آپ کے ساتھ ایک گارڈ رکھ دوں۔ ہائے ہائے ہائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس وجہ سے بھی ابو طالب کی دشمنی بڑھ گئی ہو کہ حضور کا گارڈ کیوں رکھا تھا؟ محافظ نہ رکھتے تو شاید ہمارا ہاتھ پہنچ جاتا کچھ کرنے تک۔ علی کو محافظ نہیں دے رہا، بلکہ باری باری محافظوں میں علی کو بھی محافظ بنا رہا ہے، حفاظت مصطفیٰ کی کر رہے ہیں ابو طالب۔ تو کچھ تو سمجھ ہے نا بات کی۔ ہائے 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 ہائے، یہ ان کا طرز عمل ہے۔ یہ تو تھا جو حضور کی 40 برس کی عمر مبارک سے لے کر 53 برس تک 13 برس ہر روز یہ عمل رہا کہ حضرت ابو طالب 13 برس تک ہر روز ایک گارڈ مقرر کرتے، اور پھر یہ محافظ اور گارڈ کا عمل، یہ طریقہ جو چچا نے بنا دیا تھا، یہ مدینہ میں بھی جاری رہا، اور مدینہ میں بھی در دولت کے سامنے مسلح گارڈ کھڑا ہوتا۔ اس وقت تک یہ معمول رہا جب تک یہ آیت نہ اتر آئی واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ نے آیت اتاری، جبرائیل میرے مصطفیٰ کو بتا دے محبوب اب گارڈ ہٹا دے، ہم خود تمہارے گارڈ ہو گئے۔ ہائے اب ہم خود تمہارے گارڈ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا یعصمک من الناس، اب میں عاصم مصطفیٰ ہو گیا ہوں۔ میں یعصمک، یعصم فعل ہے، مضارع کا صیغہ ہے، تو اس کا فاعل اللہ ہے، فاعل عاصم کہلائے گا، اور اس کا مفعول جس کی عصمت حفاظت ہو رہی ہے وہ مصطفیٰ ہے، تو عاصم خدا ہوا، معصوم مصطفیٰ۔